کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کا انتخابی نتائج بدلنے کا اعتراف، انتخابی بے ضابطگیوں پر عہدے سے مستعفی، کہا راولپنڈی ڈویژن میں انتخابی دھاندلی کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں، جیتنے والے 13 MNAs کو ہم نے ہروایا، 70 ہزار کی لیڈ کو ہم نے شکست میں بدلا، جعلی مہریں لگائیں، اس کام میں چیف الیکشن کمشنر بھی ملوث ہیں، فوج نے الیکشن ٹھیک کروائے، نئے الیکشن کی ضرورت نہیں، فارم 45 اکٹھے کر لیں، نتیجہ سامنے آ جائے گا، میرے سامنے پریزائڈنگ افسران رو رہے تھے، میں نے جو جرم کیا اس پر سزائے موت دی جائے، انتخابی دھاندلی پر خود کو پولیس کے حوالے کرتا ہوں، میں اپنے ضمیر کا بوجھ خود اتار رہا ہوں، صبح کی نماز کے بعد خودکشی کی کوشش کی تھی، ذرائع کے مطابق CPO راولپنڈی نے کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کو گرفتار کر لیا، کمشنر آفس راولپنڈی کو سیل کر دیا گیا۔ الزام لگا دیں بے بنیاد، نہ اس میں کچھ ذرا سی بھی صداقت ہو، نہ ذرا سی کوئی سچائی ہو، نہ کوئی ثبوت پیش کریں۔ یہ آپ کچھ بھی الزام لگا سکتے ہیں، کل مجھ پہ کوئی چوری کا الزام لگا دیں، کوئی قتل کا الزام لگا دیں، بھئی الزام لگانا آپ کا حق ہے تو مگر ساتھ ساتھ وہ فرائض بھی دے دیجئے، تو کچھ ثبوت بھی پیش کر دیں نا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کمشنر راولپنڈی کے الزامات کو مسترد کر دیا، کہا الزامات بے بنیاد ہیں، اس میں کوئی صداقت نہیں، کل مجھ پر چوری اور قتل کا الزامات بھی لگا دیں گے، الزامات لگانا آپ کا حق ہے لیکن اس کے لیے کچھ ثبوت بھی تو پیش کریں۔ معاملے پر چیف جسٹس پاکستان کے چیمبر میں ججز کا اہم مشاورتی اجلاس، کمشنر راولپنڈی کے الزامات کا جائزہ، ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ کا الزامات پر از خود نوٹس نہ لینے کا فیصلہ۔ الیکشن کمیشن کی کمشنر راولپنڈی کے الزامات کی تردید، معاملے کی جلد از جلد انکوائری کروانے کا اعلان، کہا نتائج کی تبدیلی کے لیے کوئی ہدایات جاری نہیں کی، کمشنر نہ ہو تو DRO اور RO یا پریزائڈنگ افسر ہوتا ہے اور نہ ہی الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ میں اس کا کوئی کردار ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا نوٹس، الزامات کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا حکم، انکوائری کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت۔ عامر میر نے کہا کمشنر راولپنڈی سیاسی کیریئر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے کوئی ثبوت نہیں دیا، الزامات کا مقصد الیکشن کی ساکھ کو متنازع کرنا ہے، جب دھاندلی ہو رہی تھی تو تب خودکشی کا خیال کیوں نہیں آیا؟ کمشنر کی نفسیاتی حالت۔ کمشنر راولپنڈی کا بیان بہت سنگین نوعیت کا ہے، راولپنڈی میں الیکشن کو کالعدم قرار دیا جانا چاہیے، الزامات کی فوری انکوائری کی جائے، بیرسٹر گوہر کا مطالبہ، کہا جیتنے والے امیدوار کو ہروانا عوام سے زیادتی ہے، فارم 45 کے تحت ہم جیت رہے تھے، فارم 47 میں ہمارے امیدواروں کو ہروا دیا گیا، تحریک انصاف کے ترجمان کا چیف الیکشن کمشنر سے استعفے کا مطالبہ، کہا کمشنر راولپنڈی کا اعترافی بیان ہمارے موقف کی تائید ہے، کمشنر راولپنڈی نے مینڈیٹ چرانے کی گھنونی سازش بے نقاب کر دی، چوری شدہ 86 نشستیں واپس کی جائیں۔ الیکشن ROs اور DROs کی ذمہ داری ہے، کمشنر کے پاس انتخابی نتائج جمع کرنے کا اختیار نہیں ہوتا۔ 8 دن بعد کمشنر راولپنڈی کا ضمیر جاگا ہے، لیگی رہنما مریم اورنگزیب کا رد عمل، کہا جھوٹ کی مشین آج کل بہت بک رہی ہے، کمشنر راولپنڈی 8 دن تک کس سے رابطے میں رہے، کس سے ملے، تحقیقات ہونی چاہیے۔ پیپلز پارٹی کا کمشنر راولپنڈی کے بیان کی تحقیقات کا مطالبہ، فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں حکومت کمشنر راولپنڈی کے بیان کی فوری تحقیقات کرائے، قوم کو کمشنر راولپنڈی کے بارے میں سچ اور جھوٹ سے آگاہ کیا جائے۔ مفتاح اسماعیل نے کہا الیکشن متنازع ہو گیا، انکوائری ضرور ہونی چاہیے، کمشنر راولپنڈی کے بیان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ حنیف عباسی بولے کمشنر راولپنڈی کا الیکشن میں کوئی کردار نہیں، کمشنر راولپنڈی کی گفتگو جھوٹ پر مبنی ہے، ملک کو سیاسی عدم استحکام کی جانب دھکیلا جا رہا ہے، نون لیگ کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ PTI کا مبینہ دھاندلی کے خلاف ملک بھر میں احتجاج، لاہور پولیس نے سلمان اکرم راجہ کو جیل روڈ پر PTI دفتر کے باہر سے گرفتار کیا، خواتین سمیت متعدد کارکنوں کو دھر لیا گیا، منڈی بہاؤالدین سے بھی PTI کے متعدد کارکنوں کو حراست میں لے لیا گیا، اسلام آباد میں PTI کی ریلی، کراچی، پشاور، بنیر، بٹگرام اور دیگر شہروں میں بھی مظاہرے، سوات پریس کلب پر PTI کارکنوں کا احتجاج، بھلوال، عارف والا، جڑاں والا، کمالیا اور اکاڑا میں بھی مظاہرے، عامر میر نے PTI کارکنوں کو شر پسند قرار دیا،
کہا احتجاج میں شرپسند عناصر موجود تھے. سلمان اکرم راجہ سمیت دیگر نے قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کی جنہیں حراست میں لینے کے بعد رہا کر دیا گیا. موجودہ انتخابات میں فارم 45 سے 47 جیت گیا. فارم 47 پہلے اور فارم 45 بعد میں بننا الیکشن کمیشن کا کمال ہے. یہ انوکھا الیکشن تھا. گوگل بھی حیران تھا کہ رزلٹ کیا ہیں. شاہد خاقان عباسی کی میڈیا سے گفتگو. کہا الیکشن مہم میں عوام کے مسائل کے حل کی بات نہیں کی گئی. تمام لوگ اقتدار کی سیاست سے باہر نکلے. ملک کے مسائل کا حل نکالا جانا چاہیے. انتشار کی سیاست ختم ہونی چاہیے. امید ہے جلد حکومت بن جائے گی. مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی سیکیورٹی فراہم کر دی گئی. 2 بلٹ پروف گاڑیاں اور جیمر والی گاڑی جاتی عمرہ پہنچا دی گئی. 4 پولیس اسکواڈز اور ٹریفک پولیس کا پائلٹ بھی فراہم کر دیا گیا. شہریوں کی جان مال کا تحفظ اولین ترجیح ہوگی. چادر اور 4 دیواری کے مکمل احترام کو یقینی بنایا جائے گا. صحت کارڈ بحال کریں گے. پی ٹی آئی کے نامزد وزیر اعلیٰ پختونخوا علی امین گندپور نے ترجیحی ایجنڈا جاری کر دیا. کہا لنگر قانون میں اور پناہ گاہوں کو آباد کریں گے. قانون کی حکمرانی کو یقینی بنائیں گے. قانونیت کو پھیلانے والوں کے اعمال کا حساب دینا ہوگا. اختلافات ختم. پی ٹی آئی کا جماعت اسلامی سے اتحاد کا قوی امکان. پی ٹی آئی وفد نے جماعت اسلامی کے تحفظات دور کر دیے. جماعت اسلامی کا اہم اجلاس آج ہوگا. پی ٹی آئی کی دعوت پر مشاورت ہوگی. جماعت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا نے سراج الحق کا استعفیٰ مسترد کر دیا. سراج الحق پر مکمل اعتماد کا اظہار. امیر جماعت اسلامی دستور کے مطابق ذمہ داریاں جاری رکھیں گے. ترجمان کے مطابق انتخابات میں ناکامی امیر جماعت کی نہیں دھاندلی کی وجہ سے ہوئی. چیف الیکشن کمیشن فوری استعفیٰ دیں. پاکستان میں استحکام چاہتے ہیں. ملک کے لیے سب کو مل کر چلنا ہوگا. عوام کے مسائل کا حل صرف پارلیمان ہی دے سکتی ہے. شازیہ مری کہتی ہیں پاکستان کی معاشی صورتحال کو درست کرنا ہے. ہم اپنی کوشش کو جاری رکھیں گے. خیبر پختونخوا میں بارشیں اور برفباری کی پیش گوئی. لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ. پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا. مری میں کل اور پرسوں طوفانی بارش اور برفباری کا امکان. ملکہ کوثار مری میں 22 فروری تک موسم کی صورتحال غیر یقینی رہے گی. کراچی میں کل ہواؤں کے جھکڑ چلیں گے. معمول سے تیز ہوائیں چلنے کا امکان. محکمہ موسمیات کے مطابق اتوار کو 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل سکتی ہیں. پنجاب میں نمونیا کے وار تھم نہ سکے. خطرناک مرض. 24 گھنٹوں میں 5 بچوں کی زندگی نکل گیا. 7 روز میں 41 بچے نمونیا سے جاں بحق ہوئے. رواں برس صوبے سے 379 بچے دم توڑ گئے. صوبے میں مزید 711 کیسز رپورٹ. کراچی میں 15ویں عالمی ادبی میلے کا دوسرا روز. ملکہ ترنم نور جہاں کو خراج عقیدت. بیت بازی کا مقابلہ. داستان گوئی کا مختصر خاکہ پیش کیا گیا. فیچر فلم مور بھی حاضرین کو دکھائی جائے گی.